میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جب میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھا، رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما، پھر اپنے جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر مجھے پہنانے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگایا تھا، کہنے لگا کہ تم میرے ماں باپ کی پسند ہو۔ میں نے آج تک اپنے ماں باپ کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کیا، پھر بھلا تم سے شادی کیسے نہ کرتا؟ لیکن مجھے اپنے جیون ساتھی کو لے کر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا جیون ساتھی وہ ہو جو صرف مجھ سے مجھ تک ہو، نہ ہی اس کے ماضی میں کوئی ہو، نہ ہی اس کے حال میں، بلکہ اس کے دل میں صرف اور صرف میں ہوں۔ اس نے خود کو میرے لیے بہت سنبھال کر رکھا ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم ایسی لڑکی ثابت ہوگی۔ وہ مجھ سے ایک آئیڈیل لڑکی کی ساری خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ بلا شبہ میں بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی، مگر میں پاک دامن نہیں تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مسکرا کر کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نے واقعی میرے لیے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا ہے، مگر کیا تم اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جتنی کہ باہر سے؟ ڈرتے ڈرتے میں نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا کہ جی، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر اگلے پل بڑی سنجیدگی سے امجد کہنے لگا کہ بات شکایت کے موقع کی نہیں ہے۔ میری زندگی کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو میں خود بھی عمل کرتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ منسلک لوگ بھی عمل کریں۔ اگر تمہارے ماضی میں کوئی رہ چکا ہے تو مجھے صاف صاف ابھی بتا دو، تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں نے آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امجد مجھ سے اس قسم کا بھی سوال کرے گا۔ اس کے سوال سے میں مزید پریشان ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے ماضی میں کوئی رہ چکا ہے، تو بے ساختہ ماضی ایک پل کو میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، میں رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر امجد نے ماتھے پر بل ڈال کر مجھے دیکھا، کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے تم اپنی ماضی میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اگلے ہی پل مارے خوف کہ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی سے بھلا کون اس طرح کے سوالات کرتا ہے؟ میرے ماضی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر امجد نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، کہنے لگا کہ میں تم پر کوئی شک نہیں کر رہا، نہ ہی میرے دل میں ابھی تمہارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی جذبہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا کوئی ماضی ہے بھی تو ہم دونوں اس کو چھوڑ کر اپنے آگے کی زندگی شروع کریں۔ اس سے زائد میرا تمہیں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے پل امجد نے اپنی اور میری آنے والی زندگی کے بارے میں مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی، جبکہ میں تو ڈرتے ڈرتے ان کے ہر ایک سوال کا جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ جاؤ، جا کر چینج کر لو، آج کی رات ہم دونوں کے لیے بہت خاص ہے۔ جب میں نے امجد کے منہ سے یہ سنا تو سوچ میں پڑ چکی تھی، آخر اب میں کیا کروں؟ امجد کی باتوں سے میں یہ اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ وہ کس قسم کا مرد ہے۔ اگر اسے میری اصلیت پتہ چل گئی تو وہ تو میری جان ہی نکال لے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امجد سے کہا کہ میں ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ امجد نے اتنا سنا تھا کہ فوراً انگلی اٹھا کے ٹھیک ہے یہ بول دیا کہ جب تم چاہو ہم اس رشتے کو آگے بڑھا لیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ چکا تھا، جبکہ میں تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ میرے اتنے سے کہنے پر وہ میری بات مان چکا تھا۔ سخت ضرور تھا، مگر دوسروں کے جذبات کی قدر بھی کرتا تھا۔ میں بھی چینج کر کے وہیں پر سو چکی تھی۔ ساری رات ہی گزر گئی تھی، مگر غلطی سے بھی سوتے ہوئے امجد میرے قریب نہیں آیا تھا۔ اگلے روز ہمارا ولیمہ تھا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا۔ آج تو امجد نے بھی میری خوب تعریف کی تھی، کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہ آج میں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں؟
یا مجھے مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ امجد کی بات پر تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ اگر اسے راز پتہ چل گیا تو میری تو جان پر بنائے گی۔ میں اپنے ماضی کو کوسنے لگی، اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اپنا آپ سرفراز کو سونپا تھا۔ ہاں، وہی سرفراز جسے میں اپنی کل کائنات مان چکی تھی۔ سرفراز میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دھیرے دھیرے کب ہماری بات چیت دوستی میں بدلنے لگی اور پھر دوستی سے محبت تک پہنچی، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ سرفراز اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور ان کا لاڈلا بھی تھا۔ جب بات محبت تک پہنچی تو سرفراز کہنے لگا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ کیا تم بھی اپنی زندگی میرے ساتھ بتانا چاہو گی؟ وہ دن تو میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میں سرفراز سے کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں، ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی